ویلکم ٹو سیاست منائیں. ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے ان تمام موضوعات کے بارے میں جن کا آپ نے بہت مختصر کلپس ابھی دیکھ لیے ہوں گے. ہم میمو گیٹ کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, نیٹو حملے کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, بون کانفرنس کی کامیابی یا ناکامی, ہم پاکستان کی شمالیت کے بغیر اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, اور زرداری صاحب کدھر ہیں اور وہ کیا آنے والے ہیں, اور آنے والے پہ زیادہ ہم فوکس کریں گے obviously because he is in Dubai. ہمارے آج مہمان ہیں سلیم صافی صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, ون آف دا فائنسٹ ان دا ریجن. جب ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی وار آن ٹیرر کے حوالے سے, صافی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ بون کانفرنس میں پاکستان تو نہیں گیا لیکن آپ ہمارے رہنما بن کے چلے گئے تھے. آپ کو کیا سامنے نظر آیا صافی صاحب؟ آپ نے اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھا ہے, آپ کو وہاں کا موڈ کیسا لگا مائنس پاکستان؟ بہت شکریہ جعفری صاحب. بون کانفرنس یقیناً میں گیا تھا لیکن آپ کا نمائندہ یا رہنما بن کے نہیں گیا تھا بلکہ وہی مزدور جرنلسٹ کی حیثیت سے گیا تھا اور اس کو کور کر رہا تھا اپنے جیو ٹی وی کے لیے. جہاں تک اس کے موڈ کا تعلق ہے تو موڈ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا مخالف تھا مجموعی طور پہ, اور ایک تو اس کے جو لیڈنگ شرکات ہے, ظاہری بات ہے وہ امریکہ ہو, جرمنی ہو یا پھر نیٹو کے دیگر اس کے اتحادی ہو, تو وہ سب بھی پاکستان کے بارے میں خصوصاً افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے رول سے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. اور اسی طرح افغان حکومت وہاں پہ شریک تھی یا افغانستان کی سول سوسائٹی کے کچھ نمائندے شریک تھے, تو پاکستان سے متعلق افغان حکومت کے یا پھر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے گلے شکوے بھی بہت زیادہ ہیں. اور پھر چونکہ پاکستان دنیا میں واحد ملک تھا کہ جس نے بائیکاٹ کر رکھا تھا, تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان ہر طرف سے موضوعی بحث بھی تھا. اور افغان حکومت اور افغان شرکا بھی یہ شکایت کر رہے تھے کہ پاکستان کو آنا چاہیے تھا اور ہماری دعوت کو رد کر کے پاکستان نے اچھا نہیں کیا. اور جرمنی کی حکومت جو کہ ہوسٹ تھی اس میزبان کی کانفرنس کی افغان حکومت کے ساتھ, تو اس کو بھی یہ شکایت رہی. لیکن جو مجموعی طور پہ بون کانفرنس کا جو کارروائی اس کی رہی یا پھر اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا, تو بہرحال وہ اتنا پاکستان کے مفادات سے منافی نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگ خدشہ ظاہر کر رہے تھے. اور میرے خیال میں پاکستان کی عدم شرکت کے باوجود پاکستان کے موقف کو اور پاکستان کے کنسرنز کو اس اعلامیہ میں کسی حد تک پاکستان کی حیثیت اور مقام کے مطابق ایڈریس کیا گیا تھا. صافی صاحب, یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے نہ جانے سے ہم ذرا زیادہ کام کر گئے بنسبت اس کے کہ اگر ہم چلے جاتے تو وہی ساری چیزیں سارے اعلامیے جاری ہوتے, بس یہ نہیں سامنے آتا کہ ہم ان سے ناراض بھی ہیں, ہم نے کچھ +1 اچیو کر لیا نہ جانے سے. کیا یہ درست ہے؟ اصل میں میری تو اب بھی یہ رائے ہے کہ جانا بہتر ہوتا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس سٹیج پہ ہمیں امریکہ کے لیے اس کے اتحادی بڑھانے نہیں چاہیے, بلکہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ کے مقابلے میں ہم نہ صرف ریجنل کنٹریز کو اپنا ہم نوا بنا لیں بلکہ نیٹو کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی جو مختلف بظاہر امریکہ کے اتحادی ہیں تو ان کو بھی اپنے موقف قائل کرا لیں. مثلاً ابھی آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ 100% اگرچہ کوئی بھی امریکہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, لیکن افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے برطانیہ بھی امریکہ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. اسی طرح جرمنی بھی جو گراؤنڈ پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے بڑے تناظر میں تو اگر دیکھیں تو جرمنی بھی امریکہ ہی کے لائن کو ٹو کرتا ہے, لیکن بڑی حد تک اس کے بھی اختلافات ہیں افغانستان سے متعلق امریکہ کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں ترکی بھی ویسے نیٹو میں شامل ایک ملک ہے, لیکن ترکی کی فوج نہ افغانستان کے اندر جنگ میں حصہ لے رہی ہے اور نہ پاکستان سے متعلق اس کے کچھ منفی عزائم ہیں. تو ایک تو جو محمد ایجنسی کے واقعے کے لیے ہم پورے نیٹو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو اس سے امریکہ کے اتحادی بڑھ رہے ہیں اور شاید دھیرے دھیرے ہم باقی جو نیٹو کے پارٹنر ہیں ان کی حمایت سے بھی محروم ہو جائیں گے. دوسرا, اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں کہ اس طرح کے جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے پیچھے امریکی دماغی کار فرما ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ظاہری طور پہ اس کا ہوسٹ جرمنی تھا اور افغانستان کی حکومت تھی. اور تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانفرنس سے پہلے
امریکہ نے باقاعدہ ان الفاظ میں پاکستان سے درخواست نہیں کی، بلکہ امریکیوں کا لہجہ یہ رہا کہ اگر پاکستان شرکت کرے تو اس کے لیے بہتر ہوگا، لیکن جرمنی اور افغانستان کی حکومتیں باقاعدہ درخواست کرتی رہیں پاکستان سے شرکت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان جاتا تو ایک عالمی فورم پہ، اور ایک ایسا فورم جہاں پہ پاکستان کو ایک کی پلیئر ہونے کے ناطے زیادہ توجہ سے سنا جاتا ہے، تو وہ امریکہ سے متعلق اپنی شکایات کو بھی وہاں پہ سامنے لا سکتا تھا، اور جس طرح ایران کے وزیر خارجہ نے کل کی اپنی تقریر میں تنقید کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں پہ، یا جس طرح چین اور روس کے وزراء خارجہ نے اپنے انداز میں امریکی عزائم کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار کیا، تو پاکستان بھی یہ کام کر سکتا تھا، اور امریکہ ہی کے مقابلے میں نیٹو کے اندر بھی اپنے حق میں لابنگ کر سکتا تھا۔ جہاں تک امریکہ کے سامنے احتجاج کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، وہ کرنی چاہیے۔ امریکہ کے سامنے احتجاج بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن بون کانفرنس میں عدم شرکت سے شاید امریکہ کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی۔ امریکیوں کو کچھ تکلیف اگر ہوئی ہے یا ہوگی تو وہ نیٹو سپلائی کی بندش سے ہے۔ تو میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ اگر امریکہ کو سنگل آؤٹ کر کے بون کانفرنس میں شرکت کیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا، لیکن بہرحال جو ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں خدشات تھے کہ بون کانفرنس میں عدم شرکت سے پاکستان کو اس قدر نقصان ہوگا یا کہ شاید فیصلہ ہی یا ڈکلیریشن پاکستان کے خلاف آ جائے، تو وہ ہم جیسے لوگوں کے خدشات بھی بڑی حد تک بے جا ثابت ہوئے، اور اس قدر منفی کوئی ڈکلیریشن پاکستان کے خلاف نہیں آیا جو کہ خدشہ تھا۔ صحیح صافی صاحب، یہ نیٹو کی سپلائی لائن بلاکیڈ سے پہلے اس کے اوپر تو بات کریں گے ہم، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، لیکن سر آپ حامد کارزائی صاحب سے ملے اور آپ ایک سے زیادہ دفعہ ملے اور آپ نے انٹرویو کیا ہے۔ سر کارزائی صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہا جاتا ہے جو اب زرداری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کی مینٹالٹی کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بائی پولر طریقے سے کام لیتے ہیں، کبھی بہت خوش تو کبھی بہت غصہ، بہت ناراض۔ سر کارزائی صاحب کا آپ نے ان کو کس ایکسٹریم پہ دیکھا، یا آپ اس بات سے اگری بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں اب تو یہ پاکستان میں بھی ثابت ہو گیا، پاکستان اور افغانستان یہ دو ایسے ملک ہیں کہ یہاں کی حکمرانی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کا ہار نہیں ہے، اور یہ اچھے بھلے ہوشیار لوگوں کو بھی پاگل بنا کے رکھ دیتا ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ بہرحال زرداری صاحب بڑے حوصلے اور ہمت والے آدمی ہیں، اور ان کے شدید مخالفین بھی اس بات پہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بڑے حوصلے اور جوانمردی کے ساتھ قید کاٹی ہے، اور جس طرح ہمارے باقی لیڈر گھبرا جاتے تھے تو کبھی زرداری صاحب گھبرا نہیں گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی صرف 3 سال کی حکمرانی نے زرداری صاحب کو دماغی اور ذہنی حوالوں سے کس مقام تک پہنچا دیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ افغانستان کی حکمرانی تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ مشکل کام ہے۔ یہاں پہ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اپنے انٹرنل ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے 50% سے زیادہ بہرحال ہمارے اپنے انٹرنل ریسورسز تو ہیں، باقی کے لیے آپ دنیا کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن افغانستان کی اس وقت حالت یہ ہے کہ 95% سے زیادہ اس کو اپنے بجٹ کے لیے غیر ملکی امداد پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، اور صرف 5% سے بھی افغانستان کے انٹرنل ریسورسز کم ہیں۔ پھر ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7-8 لاکھ کی فوج ہے، دنیا کی ایک منظم فوج ہے۔ افغانستان کے اندر اب صورتحال یہ کہ ابھی تک بھی ان کی فوج 2 لاکھ تک نہیں پہنچی، اور جو فوج بنی بھی ہے تو اس کی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ پھر پاکستان کو سپورٹ کرنے والے، یعنی پاکستان پچھلے 60 سالوں میں اپنے لیے عالمی برادری میں بھی ایک مقام پیدا کر چکا ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں چین کسی نہ حد تک ہمارا سہارا بن سکتا ہے، سعودی عرب ہے، باقی بہت سارے ممالک ہیں، اور افغانستان کی تو حالت یہ تھی کہ یعنی آج سے 2.5 سال پہلے تک حامد کرزئی صاحب اپنی ذاتی سیکیورٹی کے لیے بھی غیر ملکی افواج کے رحم و کرم پہ تھے۔ تو ان حالات میں جب کہ آپ کے عوام کا موڈ بالکل دوسرا ہو، آپ کے ملک کے اندر اپنے ادارے مستحکم نہ ہوں، اور پھر اس کے جو ریجنل ممالک ہیں اور جو گلوبل پلیئرز اس کے ملک میں آ چکے ہیں، ان سب کے مفادات اور کنسرن اور انٹرسٹ وہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہیں۔ مثلا وہ اگر امریکہ کے قریب جاتے ہیں
تو چین ناراض ہو جاتا ہے اور خود ملک کے اندر طالبان اور القاعدہ والے زیادہ برہم ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر پاکستان کے قریب آتے ہیں تو ہندوستان بھی ناراض ہو جاتا ہے اور امریکہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ چین کے قریب جاتے ہیں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ یعنی ان سب قوتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اندر وہ یہ حالت ہے کہ طالبان ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات تب کریں گے جب آپ امریکہ اور جو دیگر غیر ممالک ہیں ان کی افواج کو افغانستان سے باہر نکال دیں۔ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ اب ان کا تنازع یہ ہے کہ امریکی 2014 کے بعد بھی اپنے اڈے چاہتے ہیں وہاں، اور اس کے لیے وہ کرزئی پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اسٹریٹجک ایگریمنٹ سائن کر لے۔ اسی طرح جو شمال کے لوگ ہیں، اینٹی طالبان جو عناصر ہیں کابل کے اندر یا کابل سے باہر، وہ حامد کرزئی صاحب پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ تم پاکستان کی خاطر طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو، یعنی وہ مذاکرات کے روادار نہیں ہیں اور طالبان کو جگہ دینے کے روادار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف طالبان ان کی حیثیت کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ تو ایک تو ان سب حالات کے تناظر میں آپ دیکھ لیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہوگی، اور یہ جو کبھی ان کا ٹلٹ ایک طرف اور کبھی دوسری طرف نظر آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح صافی صاحب، یہ امریکن پریزنس کی آپ نے بات کری۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ مرچنٹ شپنگ میں وہ کام کرتے ہیں، ان کا ایک ملاقات ہوئی تھی ان کی ایک امریکن جنرل سے، جو کہ کیمپ بیسٹین جب کینیڈا سے لے کے امریکی افواج کی طرف دے دیا گیا تھا یا الائڈ فورسز کے اندر ود ان انٹیریئر کے اندر، ان کے کینیڈا نے اس کو سنبھالنا چھوڑ دیا اور امریکنز نے اس کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا جو مجھے میرے خیال سے ایک بڑا بہترین سوال تھا کہ جب سپلائی آتی ہے پاکستان سے جس بھی حال میں بچتے بچاتے جب پہنچ جاتی ہے ان کے کیمپ بیسٹین کے لیے، کیونکہ وہ سدرن افغانستان میں ہے، تو وہاں پہ طالبان رہنماؤں کو وہ لوگ رشوت دینے کے بعد وہاں سے چھٹ کے کیمپ بیسٹین کو جا کے سپلائی کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے سوال سامنے آتا ہے کہ یہ طالبان رہنما جو ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو سر یہ ایک سرکولر سائیکل ہے، جس طرح ہمارے یہاں سرکولر ڈیٹ ہے اس طرح وہاں پہ کچھ سرکولر بے وقوفی ہے، پیسے بھی خود انہی کو دیتے ہیں، پھر ان سے لڑتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکنز اپنے لیے ایک ارلی گریو ڈگ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر؟ اصل میں امریکیوں کی اس حوالے سے جو حماقتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور ایک تو وہ اس خطے سے ان کی ناواقفیت ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی برٹش کی انڈرسٹینڈنگ اس ریجن کی بہتر ہے امریکیوں کے مقابلے میں۔ دوسرا، ایک طاقت کا اور ٹیکنالوجی کا زوم بھی ہوتا ہے، اور جب طاقت کے زوم میں انسان یا قوم مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر وہ عقل سے بہت کم کام لیتی ہے اور وہ سب لوگوں کو کمتر سمجھتی ہیں۔ تو امریکی بھی اس ذہن کے ساتھ آئے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری اس قوت اور اس دولت اور اس حشمت اور اس ٹیکنالوجی کے سامنے افغان جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے، اور شروع کے سالوں میں ایسا ہوا بھی کہ طالبان کی حکومت ان کی توقع سے بہت جلدی ختم ہو گئی۔ تو ایک تو اس کے بعد انہوں نے اس زوم میں آ کے جو پڑوسی ممالک کے ساتھ پنگے بازی شروع کر دی، اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاں مختلف منصوبے ذہن میں چھپا کے رکھے تھے، وہ سنٹرل ایشین ریسورسز سے متعلق تھے، وہ چائنا سے متعلق تھے، وہ پاکستان اور گوادر سے متعلق تھے، وہ ایران سے متعلق تھے، وہ سب انہوں نے لا کے میز پہ رکھ دیے، اور اس کی وجہ سے وہ سب ممالک اپنی اپنی جگہ پہ ڈر گئے، اور وہ بھی افغانستان میں اپنے اپنے انداز میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مزاحمت کرنے لگے۔ اور دوسرا، یہ جو وہاں کے کلچر اور وہاں کی سوسائٹی سے عدم واقفیت کے نتیجے میں امریکیوں نے ایسے بلنڈرز کیے کہ اس کی وجہ سے ان کا کام بہت مشکل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اب وہ شکست کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ مثلا شروع میں انہوں نے یہ کیا افغانستان آ کے کہ جتنے بھی ان کو جہاں جہاں طالبان کے مخالفین نظر آئے انہوں نے ان کو اپنا ایجنٹ بنا دیا، اور ان کو اس وقت سیٹلائٹ فون دے دی اور ان سے کہا کہ آپ کو جہاں پہ القاعدہ والے اور طالبان نظر آئیں تو آپ نے اس فون پہ ہمیں اطلاع دینی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس سوسائٹی کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں، تو جس بندے کے اگر کسی کے ساتھ زمین کا تنازع تھا، کسی کاروبار کا تنازع تھا، یا ویسے کوئی خاندانی تنازع چل رہا تھا،
تو القاعدہ والے کی یا طالبان کی نشاندہی کرنے کی بجائے وہ بندہ امریکیوں کو فون کر کے یہ غلط بیانی کرتا کہ فلاں جگہ پہ القاعدہ والے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ آ کے اس کو ہٹ کر لیتے تھے۔ ابھی یہ جو آپ نے امریکیوں کی طرف سے طالبان کو پیمنٹ کی بات کی تو یہ بالکل حقیقت ہے، اور آج سے 2 سال پہلے میں نے خود پہلی مرتبہ جب اس کو ایک آرٹیکل میں لکھا تو لوگ اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی طالبان کو پیسے دیں گے۔ اصل میں جو سپلائی امریکیوں کو جا رہی ہے وہ انہوں نے لوکل جو کنٹریکٹر ہیں ان کے ذمے وہ سپرد کیا ہے، اور امریکی ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، اور آگے جو لوکل کنٹریکٹرز ہیں وہ پھر ٹرکوں کے مالکان کو پیمنٹ ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب شروع میں ان کو جنوبی افغانستان میں ان ٹرکوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور طالبان کی طرف سے ان کے خلاف کارروائیاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ مقامی ڈرائیوروں نے اور کنٹریکٹروں نے انکار کر دیا اور امریکیوں سے کہہ دیا کہ ہم مزید آپ کو یہ سپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے پھر طالبان سے مقامی لوگوں کے ذریعے ان کی بات چیت ہوئی، اور یہ طے پایا کہ وہ لوکل کنٹریکٹر اور وہ ڈرائیور وہ ہر ٹرک کے عوض طالبان کو پیمنٹ کریں گے، اور وہ پیمنٹ امریکیوں نے ان کے ساتھ مان لی کہ فی ٹرک ہم آپ کو اتنی اضافی، تو وہ اضافی رقم امریکیوں کی طرف سے ان کو پے ہوتی ہے، اور جگہ جگہ اس کے باقاعدہ چیک پوسٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں اس کی انٹری ہوتی ہے اور ان ٹھیکیداروں کی طرف سے طالبان کو پیمنٹ کی جاتی ہے۔ صحیح صافی صاحب ایک بریک لیں گے سر۔ ابھی تک ہم نے جو بات کری اس کو اگر اس طرح کریں کہ امریکہ کی جو جنگ ہے افغانستان میں جس کو ہم بھی اون کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پھر کبھی کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کا حال کچھ ایسا ہے کہ اپنی بندوقوں کے اندر جب مزید بلٹس ڈالنے کا وقت آتا ہے تو طالبان کو پیسے دیتے ہیں، پھر طالبان وہ پیسے استعمال کر کے اپنی بندوقیں خرید لیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مر کیوں نہیں رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے، بیک ود یو آفٹر بریک۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے، ہم بات کر رہے ہیں آج سلیم صافی صاحب کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین صافی صاحب فار اسٹیئنگ ود اس۔ صافی صاحب یہ جنگ کی تو ہم نے بات کر لی، امریکہ کے رول کی تو ہم نے بات کر لی، یہ نیٹو سپلائی لائن کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں، ہمارے فوجی شہید ہو گئے، 4000 ہمارے آفیشل سولجرز اور سیکیورٹی مین کی ڈیتھس میں اب یہ شامل ہو گئے، ہمارے 24 جوان شہید۔ سر ان کی وجہ سے ہم نے سپلائی لائن تو بند کر دی، اور سپلائی لائن بند ہونے کے بعد جو ٹینکرز ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر لائن سے کھڑے ہوئے تھے حاضر ٹیررسٹ حملے کے لیے، وہ ڈیولی حملہ بھی ہو گیا ان کے اوپر، وہ ٹینکرز جو ہیں وہ تباہ بھی ہو گئے۔ لیکن ابھی جو ارائیولز آ رہے ہیں شپمنٹس کے، جو کراچی میں لاک جام ہے، جو پورے راستے میں لاک جام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو گھما کے واپس ایک اور کشتی پہ بٹھا کے واپس ہم بھیجیں گے، یا یہ عنقریب ہم نے یہ لائن کھولنی ہی ہوگی، چاہے ہم کچھ مکالمہ کرنے کے بعد تھوڑی سے حساب کتاب کو بہتر یا کم کرنے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے، لیکن کھولنا ضروری ہے؟ جعفری صاحب ابھی تو موڈ بڑا جارحانہ دکھائی دے رہا ہے پاکستانی حکمرانوں کا، اور عملی بھی انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں ماضی کے برعکس، خصوصاً یہ جو نیٹو سپلائی کی بندش ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ زیادہ لمبے عرصے تک اس سٹانس کو یہ لوگ اسی شکل میں برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اور الٹیمیٹلی دونوں ممالک کو یعنی امریکہ کو بھی اور پاکستان کو بھی کوئی درمیانہ راستہ نکالنا ہوگا، اور ابھی دونوں کے اس سے یہ لگ بھی رہا ہے کہ گریجولی ایک بار پھر یہ دونوں کسی پیچ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ صافی صاحب آپ سمجھتے ہیں پیچ اپ اگر ہم کرتے ہیں تو جو بہت سارے اینالسٹ کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایڈ لینا، اگر یہ لوگ اس کے اوپر قطغنے لگاتے رہیں گے اور آپ ایک بھکاری کی طرح کھڑے رہو گے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کی سپلائی لائن کھولنے سے پہلے اب بند ہی کر دی ہے، تو کم از کم ایک ٹیکس لگا دیں، روڈ ٹیکس، جس طرح ترکی نے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیٹو ایلائی ہے، کیونکہ اس نے ان کے ساتھ کوئی زیادہ جنگیں تو لڑی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ روڈ وائز کرٹیکل ہے، جس طرح ہم روڈ وائز کرٹیکل ہیں، تو ہم ایک ٹیکس لگا دیں ان کے ٹرک پہ کہ آپ کی جنگ ہے آپ جانیے، ہمیں ہمارا حساب کتاب پورا کرنے کے بعد آپ پاکستان کے اندر آئیے اور پاکستان سے بخوبی لے کے چلے جائیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس موڈز آف کیلکولیشن پہ کچھ کر لیں گے؟ اصل میں معاملہ صرف سپلائی کا نہیں ہے،
جو 9/11 کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا پاکستانی حکومت کی طرف سے اس وقت، تو اس کا بھی ایک تو پس منظر تھا، اور پس منظر یہ تھا کہ مثلا اب اگر کسی اور ملک کے حوالے سے ترکی صرف روٹ دیتا ہے اور لیکن اس ملک کے اندر ترکی کا کوئی کردار نہیں ہوتا. آپ جب 9/11 کے بعد کے یعنی فوراً بعد کے حالات کو ذہن میں لاتے ہیں تو معاملہ صرف یہاں تک نہیں تھا کہ پاکستان ایک پڑوسی تھا اور ایک ایسا پڑوسی تھا جو کہ سپلائی کے لیے روٹ پرووائڈ کر سکتا تھا، بلکہ معاملہ اس سے بڑھ کے تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے وہاں پہ جو طالبان کی حکومت تھی اس کے بارے میں پوری دنیا اس بات پہ کنونس تھی کہ طالبان کو پاکستان کے سپورٹ سے اقتدار میں لایا گیا ہے، اور پاکستان ہی کے سپورٹ کے سہارے طالبان وہاں پہ حکمران ہیں، اور پھر طالبان ہی نے القاعدہ کو جگہ دے رکھی ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ اس کے ماضی کا یہ رول بھی نتھی تھا، اور اس وقت پھر مطالبہ امریکہ اور باقی دنیا کا پاکستان سے یہ تھا کہ اب وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ طالبان کے ساتھ ہے یا کہ پھر اس عالمی برادری کے ساتھ جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا. اور جو اقوام متحدہ کی اس وقت کی قرارداد تھی سلامتی کونسل کی، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ایسی ایک جذباتی فضا بن گئی تھی کہ چین، روس اور ایران جیسی قوتوں نے بھی اس کو اپوز نہیں کیا تھا، اس ریزولوشن کو جس کے تحت امریکیوں نے افغانستان کے اندر کارروائی کی، بلکہ اس ریزولوشن کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی چین کو دی گئی تھی، اور چین کی حکومت نے یا چین کے نمائندے نے وہ ڈراپ تیار کر کے وہاں پہ پیش کیا تھا. تو دوسرا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے اقتدار میں آئے تھے، اور 9/11 سے پہلے امریکی صدر، ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ عالمی برادری اس کو مانے اور اس کی حیثیت کو تسلیم کر لے. تو اس سے پہلے بل کلنٹن یہاں کے دورے پہ آئے تھے اور انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ تصویر بھی بنانا گوارا نہیں کیا. تو پرویز مشرف صاحب کی سب سے بڑی ضرورت تو یہ تھی کہ امریکہ اور یورپ کے حکمران ان کے ساتھ تصویر بنانے پہ آمادہ ہو جائیں. تو اگر جواب میں ان کو کچھ نہ بھی دیتے تو صرف اس ایک کام کی غرض میں بھی وہ ان سے بہت کچھ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے تھے. اور دوسرا، پاکستان کے اس ماضی کی وجہ سے وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں بھی تھے، کیونکہ دنیا اس پہ قائل تھی کہ طالبان کو اس مقام تک لانے والا پاکستان ہی ہے. تو ایک تو اس وقت کے یہ حالات ہے. اب بھی معاملہ صرف سپلائی تک محدود نہیں ہے، صرف امریکہ نہیں ہے، امریکہ کے کچھ اور اتحادی بھی ہیں، اور وہ پاکستان سے پھر یہ فیصلہ پاکستان کو کرنا ہوگا کہ کیا وہ مستقل طور پہ خطے کے حوالے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے یا کہ نہیں. اور اگر وہ کنفرنٹ کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اقتصادی صرف یہ کیش کی امداد نہیں ہے یا جو لون کی شکل میں یا ایڈ کی شکل میں وہ پاکستان کو دیتا ہے، شاید اس کی کوئی خاص حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. اصل معاملہ پھر جب امریکی جواب دینے پہ آئیں گے تو وہ یہی ہے کہ وہ اقتصادی فرنٹ پہ اور پولیٹیکل فرنٹ پہ اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو آئسولیٹ اور خراب اور تنہا کرنے کی کوشش کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے پاکستان کے اندر ان حالات کے لیے تیاری کر رکھی ہے یا نہیں. مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ پاکستان کی اقتصادی حالت آج 9/11 کے حالت سے بہت زیادہ ابتر ہے. پولیٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی انتشار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جو قیادت ہے وہ ایک دوسرے سے متصادم ہونے جا رہی ہے، اور پھر گلوبلی بھی پاکستان کی لابنگ کے حوالے سے ہماری پوزیشن کچھ بہتر نہیں ہے. اور انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں، اور خود افغان حکومت کے ساتھ بھی. تو ان حالات میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کیسے ہماری قیادت، وہ سیاسی ہو وہ یا عسکری ہو، تو وہ امریکہ کے ساتھ مکمل کنفرنٹریشن کی طرف جانے کو افورڈ کر سکے گی. بالکل صافی صاحب، اگر صرف معیشت کے حوالے سے ہی دیکھ لیں سر تو دو باتیں آتی ہیں سامنے. ایک تو ضرورت کے تحت، کیونکہ امریکن معیشت اس وقت خسارے میں ہے اور وہ آلریڈی 3 جنگیں کھول چکے ہیں اور 2 جنگیں کھول چکے ہیں، وہ تیسری جنگ ایک انٹرنیشنل فرنٹ پہ تیسری جنگ نہیں کھول سکتے. شاید یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دباؤ اگر ڈالے گا تو سیاسی ڈالے گا اور ڈپلومیٹک ڈالے گا، ورنہ اگر یہ
نمبر 1 کا امریکہ ہوتا اور ہم انہیں منع کر دیتے تو وہ کسی اور طرح کا دباؤ کبھی سوچ سکتا تھا, چاہے وہ کتنی بھی بڑی غلطی ہوتی, وہ کتنے بھی سالوں سے بھگتتا. لیکن صافی صاحب, اگر ہم اپنی حوالے سے بات کریں, آپ کہتے ہیں کہ اس ایڈ کا محض صرف رقم کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے, بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سب ایڈ کے بغیر کیا کر پائیں گے, تو پھر تو ایک ہماری معیشت کا ایک نمبر سامنے آتا ہے. سر 1% پاکستانی ٹیکس دیتا ہے, 8.9% سے کم ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اپنے جی ڈی پی کے. اف یو ریلیٹڈ ٹو جی ڈی پی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہمارا 8.9% ہے. یہ پوری دنیا میں لوئسٹ ان دا ورلڈ میں سے ایک ہے. یعنی کہ ہمارے امیر جو ہیں وہ ٹیکس دینا گوارا نہیں سمجھتے, پسند نہیں کرتے. لہٰذا یہ ریاست غریب کو کے خون پہ چل اتنی زیادہ سختی نہیں ہے, تو ہم بھیک مانگتے پوری دنیا میں پھرتے ہیں. اب اگر ہم میمو گیٹ کی طرف آ جائیں, یہ میمو کا تنازع حسین حقانی صاحب کا ایک منصور اعجاز نما آدمی کو, منصور اعجاز جیسا آدمی کو استعمال کرنا, جبکہ حقانی صاحب از اے بلو آئڈ بوائے آف امریکنز اینڈ امریکن انٹلیکچوئلز, استعمال کر کے ان کے تھرو ایک پیغام پہنچانا مائک ملن کو, وہ بھی براہ راست نہیں, جنرل ڈیمسی کے تھرو, اور پھر اس پیغام کا سامنے یوں آ جانا کہ منصور اعجاز کو اپنی انا نے اجازت نہیں دی کہ وہ چپ رہیں اور ان کو بڑا شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا. صافی صاحب, آپ نے میرے خیال سے اشارہ کیا ہے کہ یہ سب آپ کو ایک سازش لگتی ہے امریکنوں کی پاکستان کے خلاف, تاکہ ہماری فوج اور ہمارے سیاستدانوں کے بیچ میں ایک تناؤ پیدا ہو. سر آپ اس کو بالکل بھی بلیویبل نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سازش ہی ہو سکتی ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفری صاحب, اگر آپ مجھے پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو ہر چیز کو امریکی سازش سے تعبیر کرتے ہیں, بلکہ میں اس چیز پہ یقین کرنے والا انسان ہوں کہ امریکہ ہو یا کسی اور کی سازش تب کامیاب ہو سکتی ہے جب آپ خود اس کو کامیاب ہونے کا موقع دیتے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اے مین کین ناٹ رائڈ یور بیک انلیس اٹ از بینٹ, اگر آپ کی اپنی کمر جھکی ہوئی نہیں ہو تو اس پہ دوسرے سواری نہیں کر سکتا. امریکی یقیناً ایران کے خلاف بھی سازش کر رہے ہوں گے دن رات, چین کے خلاف بھی اور روس کے خلاف بھی, لیکن جب وہاں کی اقوام خود اپنے اندر اتحاد کا اور شعور کا مظاہرہ کرتی ہیں تو امریکہ کی کوئی سازش ان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے جاتی. ہم خود اپنے دشمن ہیں, اور میرے خیال میں ہمارے خلاف کسی اور کو سازش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو میمو ہے اس طرح کچھ ہوا نہیں ہوگا. البتہ میں جو زیادہ شک کی گنجائش اس میں نکالتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں حقانی صاحب کو یا پاکستانی حکومت کے کچھ اور لوگوں کو ٹریپ کیا گیا ہے منصور اعجاز اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اب دیکھیں, وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے امریکی معیشت کا بھی ذکر کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں کچھ امریکہ کے نام نہاد مخالفین ہیں اور جو دن رات ہمیں ڈراتے ہیں کہ شاید امریکہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا یا وہ ادھر وہ کارروائی کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اٹھا کے لے جائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ امریکی اس وقت پاکستان کے ساتھ جنگ کو یا کلی جنگ کو افورڈ کر سکتے ہیں. ان سے 3-4 کروڑ کی آبادی کا ملک افغانستان نہیں سنبھالا جاتا, تو وہ 17 کروڑ آبادی کی پاکستان کو, جس کی 7 لاکھ فوج بھی ہے اور جو ایٹمی قوت بھی ہے, اس کے ساتھ جنگ کو کس طرح وہ افورڈ کر سکتے ہیں. دوسرا, اگر وہ اس خطے میں وہ کوئی نئی جنگ چھیڑنا چاہیں گے بھی تو پھر ان کی ترجیح ایران ہوگی. وہ امیجیٹ خطرہ وہ اپنے لیے ایران کو سمجھتے ہیں, تو وہ تو نہیں ہوگا. لیکن ایک معاملہ بلکہ دو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہماری پوزیشن امریکہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. وہ ایک یہ کہ ہماری اکانومی کا جو مینجمنٹ ہے یا جو اس کی مہار ہے وہ ہر وقت امریکہ کے ہاتھ میں رہتی ہے, ہمارے حکمرانوں اور ہمارے پالیسی سازوں کی نااہلیوں کی وجہ سے. اور بڑی حد تک ہمارے ملک میں پولیٹیکل مینجمنٹ بھی وہ امریکیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ابھی تو وہ کنڈولیزا رائس کی کتاب میں بھی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ڈیل کروائی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان. اور یہ جو موجودہ سیاسی بساط ہے تو یہ بھی امریکیوں کی مرہون منت ہے اور انہی کی سرپرستی میں یہ بساط بچائی گئی ہے. اب جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے لیے ایک ایسے معاملے میں جو کہ بڑی حد تک امریکیوں کے لیے عزت اور بے عزتی کا بھی معاملہ ہے اور ان کے لیے بقا کا بھی معاملہ ہے, اس میں اگر پاکستان مزاحم بنے گی تو پھر اگر امریکی جنگ کے ذریعے پاکستان کو سیدھا نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو سیدھا کرنے کے ان کے پاس یہی 2 رستے بچتے ہیں. ایک اکانومک فرنٹ پہ پاکستان کو پچھاڑنا یا اس کو راہ راست پہ لانا اور سیدھا کرنا, اور دوسرا پولیٹیکل پہ.
اور میری ایک طالب علمانہ یہ رائے ہے کہ جب بھی اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری امریکہ کی راہ میں مزاحم بنتی ہیں خطے کے حوالے سے، تو پھر امریکیوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو لڑائے، اور دوسری ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ ملٹری کو اقتدار میں اور سیاست میں انوالو کرے تاکہ اس کو بلیک میل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہی کام امریکیوں نے 99 میں بھی کیا تھا، اور انہوں نے جو پرویز مشرف اور میاں نواز شریف کے درمیان غلط فہمیوں کو ہوا دینے میں اور ان کو جنگ کی طرف لے جانے میں امریکیوں نے کردار ادا کیا تھا۔ اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ بظاہر تو امریکی اپنے آپ کو جمہوریت کا ہمدرد کہیں گے، اور ہمارے حکمرانوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ فریاد کے لیے امریکیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ فوجی مداخلت سے ان کو بچائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ان حالات میں امریکہ کو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی لڑائی وہ سوٹ کرتی ہے، اور چونکہ میمو کے معاملے کے نتیجے میں، یعنی اس ایشو کے نتیجے میں یہ سب کچھ امریکیوں کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، تو اس لیے میرا ایک طالب علمانہ تجزیہ یہی ہے کہ اس میں جس کو بھی جس حد تک استعمال کیا گیا یا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ امریکیوں کے اس منصوبے کا مجھے حصہ دکھائی دیتا ہے۔ ہماری اپنی کمزوریوں کو اور ہمارے تضادات کو جب کیونکہ امریکنز آج کل ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہماری اپنی ہے کہ ہماری کمر جھکی ہوئی تھی۔ صافی صاحب، بہت ساری ہمارے کیپٹل میں بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے اس وقت رومرز جو ہیں وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہیں۔ کامران خان صاحب نے رپورٹ کیا تھا کہ پریزیڈنسی جو ہے ہمارے ایوان صدر کے اندر ایک نیا کچن کی انہوں نے سی ڈی اے سے اجازت لینے کی کوشش کی ہے۔ 26 کروڑ روپے کا وہ کچن کے اوپر کل لاگت آئے گی، جس میں سے 2.6 کروڑ صرف پرانے کچن کو نکالنے کی قیمت لگے گی۔ سر، میرا سوال آپ سے کچھ یہ کہ آپ کی رائے میں اب ایوان صدر کے اندر محض نئے کچن نہیں بلکہ نئے صدر کی بھی تیاری کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں میرے خیال میں وہ تیاری شاید اس لیے ابھی پوری طرح نہیں ہو رہی ہے کہ کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا اور نئے صدر کو کس طریقے سے لایا جائے گا۔ یعنی شاید یہ تو دو چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہے، ایک ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی جنگ، اور یہ واضح ہو گیا کہ پہلے جو ان کے مابین ایک سرد جنگ جاری تھا وہ اب باقاعدہ گرم اور علانیہ جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو موقف میمو کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے لے لیا ہے، تو اس سے ان کا بھی موڈ واضح ہو رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور فورن پالیسی کے حوالے سے اور سینسٹیو معاملات کے حوالے سے ملٹری لیڈرشپ اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ لیکن اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ خود حکومت اپنے پتے کس طرح پلے کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ڈیسیجن آتا ہے، اور خود اپوزیشن جماعتوں کا اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اس معاملے میں اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ وہ ملٹری کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں زرداری صاحب کی مخالفت میں، یا کہ پھر ملٹری انٹرونشن کا رستہ روکنے کے لیے وہ پھر ایک مرتبہ زرداری صاحب کو سپورٹ کرنے دے۔ تو یہ جب چیزیں واضح ہوں گی تو اس کے بعد ہم کسی تجزیے کے قابل ہو سکیں گے۔ صافی صاحب، آپ اپنے طالب علمی کے دنوں میں جب آپ یونیورسٹی میں تھے تو آپ جماعت اسلامی سے یا اس وقت کی جماعت اسلامی سے آپ وابستہ تھے، یا میں کچھ میری انفارمیشن غلط ہے؟ جی، میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھا، جو اسٹوڈنٹس تنظیم ہے۔ تو سر، آپ کے زمانے میں حسین حقانی صاحب بھی اس میں تھے؟ نہیں، وہ تو ہم سے بہت سینئر تھے، بہت پہلے کی ان کی بات ہے۔ میں چونکہ 88، 89 اور 90، 91 ان سالوں میں طالب علم تھا اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ تھا، اور حقانی صاحب میرے خیال میں کہیں وہ شاید 70 کے اینڈ ان ایام میں وہ رہے ہیں جمعیت کے ساتھ۔ صحیح۔ صافی صاحب، پوچھنے کی وجہ کچھ یہ تھی کہ ایسا کوئی آدمی کا آپ کو مثال ملتی ہے جس نے آئی جے ٹی کی بھی لیڈرشپ سنبھالی ہو اور زرداری صاحب کا بھی ساتھ دیا ہو اور نواز شریف صاحب کا بھی ساتھ دیا ہو اور مشرف کے بھی قریب پہنچنے کے تقریباً کامیاب ہو گئے ہوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے یا ایک میرے خیال سے آئیڈیولوجیکل سیل آؤٹ ہے؟
نہیں، میں سوال سمجھ نہیں سکا کہ آپ یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کے آئیڈیالوجی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں حقانی صاحب کی کامیابی کے حوالے سے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جو آدمی رائٹ ونگ کی طرف بھی گئے، لیفٹ ونگ کی طرف بھی گئے، سینٹرسٹ بھی بنے اور کتاب بھی لکھ ڈالی، اس کے باوجود وہ ملٹری کے سپوکس پرسن بھی بنے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کامیاب یہ ہیں، یا پھر یہ محض میرے خیال سے زمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے سب کے رویے تبدیل ہوئے ہیں؟ اصل میں جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ میں رہ جاتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ طالب علم تنظیموں میں ایک سب سے منظم اور فعال اور متحرک تنظیم ہے، اور وہ اگر کچھ حوالوں سے منفی بھی اس کا کردار گردانا جاتا ہے تو وہ تربیت کرنے میں اور خود طالب علمی کے دنوں میں، اب ظاہری بات ہے میں 9th کلاس میں تھا جب میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گیا، تو 9th کلاس میں ایک انسان کو سیاست کے جراثیم انجیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سیکنڈ ایئر کے بعد میں نکل گیا، وہاں سے فارغ ہو گیا، تو وہ جراثیم تو سیاست کے بدرجہ اتم آ جاتے ہیں. اب اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد جماعت اسلامی میں چلے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی اکثریت جماعت اسلامی میں جا چکی ہے. اس وقت جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ میکسیمم اسلامی جمعیت طلبہ کے سابقین پہ مشتمل ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ پھر عملی زندگی میں آنے کے بعد وہ جماعت اسلامی یا اس سوچ سے مختلف راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پولیٹیکل لاٹ میں بہت سارے لوگ، جاوید ہاشمی صاحب کسی زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے تھے، صدیق الفاروق صاحب وہاں پہ رہے تھے، اور حنیف عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، حنیف عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، محمد علی دورانی صاحب، بیرسٹر صاحب صاحب، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مختلف جماعتوں میں اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. MQM کے قائدین میں بعض لوگ ایسے تھے جو کہ اس وقت اس سے وابستہ تھے. حقانی صاحب چونکہ اس معاملے میں ایک تو بڑے متلون مزاج بھی تھے اور بہت زیادہ زیرک بھی تھے، اور بہت جلدی وہ لوگوں کو اپنے جال میں رکھنے کا یا اپنی شخصیت کے سحر میں گرفتار کرنے کا فن وہ جانتے ہیں. تو ان کا سفر نسبتاً تیز بھی رہا، اور وہ ایک ایکسٹریم اور دوسرے ایکسٹریم پہ بھی رہا. مثلا وہ کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے اسی طرح دستراز تھے جس طرح کے اب زرداری صاحب کے ہیں، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اور جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کیمپ کی خاطر دوسرے کیمپ کے خلاف ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. مثلا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کیمپین میں وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. بالکل، زرداری صاحب کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا میرے خیال سے، وہ 10% والا. 10% بھی. اسی طرح یہ بھی بات کی جاتی ہے کچھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کچھ پکچرز وغیرہ آئی تھی، بالکل ایئر ڈراپ کیا تھا انہوں نے سندھ کے اوپر. پھر جب وہاں پہ گئے تھے تو خود وہاں سے اب میاں نواز شریف صاحب یا جو زرداری صاحب کے دیگر مخالفین تھے تو ان کے خلاف وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. پھر اسی طرح کسی زمانے میں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ، جس طرح رائٹ ونگ کے لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں اور وہ انہی کی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے، تو کسی زمانے میں وہ وہاں پہ تھے. پھر جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے اور امریکہ چلے گئے تو اس دوران انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس کے جو سیکیورٹی کے تصورات ہے اس کے خلاف بڑا جارحانہ انداز میں انہوں نے لکھا بھی اور وہ بولے بھی. وہ بٹوین ماسک اینڈ دی ملٹری. صافی صاحب میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں، معذرت قطع کلامی کی، کہ یہ بٹوین ماسک اینڈ دی ملٹری اگر نہیں لکھتے حقانی صاحب تو آج میرے خیال سے پاکستان میں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا حالیہ نظریہ کیا ہے. جی یہ تو ہے کہ ظاہری بات ہے وہ جو ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور رائٹ ونگ کے خلاف جو ان کے خیالات تھے وہ پوری طرح تفصیل کے ساتھ اسی کتاب میں سامنے آ گئے ہیں. صحیح. صافی صاحب پوچھنے کی یہ ساری ہسٹری لینے کی وجہ کچھ میرے لیے یہ تھی کہ میں آپ جیسے لوگوں سے یہ جان سکوں کہ کوئی اور آپ کو مثال ملتی ہے پاکستان میں آدمی کی جس نے اتنا وسیفرسلی رائٹ کو بھی ڈیفینڈ کیا، لیفٹ کو بھی ڈیفینڈ کیا، سینٹر کو بھی ڈیفینڈ کیا اور اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کیا؟ نہیں خیر، یعنی ان کا ہم پلہ تو کوئی اور نظر نہیں آتا، لیکن اسی طرح بہت سارے ہیں کہ جو کسی زمانے میں ایک کیمپ میں تھے. مثلا جی وہ فلپ فلاپ والے تو بہت ہیں سر، لیکن اتنی پذیرائی حاصل کرنا اور دونوں طرف کے نظریاتی حدود کو آگے دھکیلنا، اس کی تو سر نہیں ملتے نا مثال. جی یہ مثال تو نہیں ملتی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس حد تک ریپڈ سفر اور ریپڈ کامیابی. جی لیکن ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں جانے کا جو پاکستان کا معاملہ ہے اس وقت تو آپ دیکھیں کہ پوری جماعتیں، مثلا عوامی نیشنل پارٹی کل تک جو ہے کولڈ وار کے دنوں میں وہ امریکہ کی دشمن نمبر 1 تھی اور پرو رشیا تھی.
اب ہم دیکھیں کہ وہ امریکہ کے ایک زمانے میں ان کے لیڈر کہا کرتے تھے کہ امریکہ نے ہماری کشتی میں چھلانگ لگا دیا ہے. افراسیاب خٹک صاحب کسی زمانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست کی علامت تھے, اسی طرح وہ امریکہ کے بھی مخالف نمبر 1 تھے, لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعت بن چکی ہے اور خٹک صاحب اس کے صوبائی صدر ہیں. اسی طرح آپ کو درجنوں مثالیں, جماعت اسلامی کسی زمانے میں وہ افغان وار کے حوالے سے یا کولڈ وار کے دنوں میں وہ امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی کے لیے استعمال ہوتی رہی, اور ان کی توپوں کا سارا رخ وہ سوویت یونین کے خلاف تھا. اور اس خطے میں امریکہ نے اس وقت جو مقام اور حیثیت حاصل کر لی ہے اس میں جماعت اسلامی کا بڑا کردار تھا, لیکن آج جماعت اسلامی کی پوری سیاست جو ہے وہ امریکہ دشمنی اور امریکہ کے خلاف نعروں سے عبارت ہے. تو پاکستان میں تو شخصیات تو کیا کہ پوری جماعتیں اپنی لائن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ جا چکی ہیں. لیکن حقانی صاحب کا آپ نے درست کہا کہ حقانی صاحب کا سفر بہت ریپڈ بھی ہے, اور پھر یہ ہے کہ کیمپ بدلنے کے بعد وہ اپنے لیے بہت جلد نمبر 1 کے دستراست بننے کا مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ یہ انہی کا کمال ہے. صحیح. صافی صاحب ہمارے پاس آدھا منٹ رہ گیا سر. سوال اتنے سارے کرنے کی وجہ صرف ایک تھی, اس آخری سوال کی, کہ آپ سمجھتے ہیں اتنی بڑی وہ بیوقوفی کر سکتے تھے, یہ میمو منصور اعجاز کو ہاتھ میں پکڑا دیا؟ اصل میں تو نہیں سمجھتا اب بھی کہ, لیکن بہرحال اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹریپ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ صرف ان کی ذہانت کو نہ دیکھیں, آپ منصور اعجاز کی چالاکیوں کو بھی ذہن میں رکھیں. وہ ایک انٹرنیشنل چالاک اور مکار آدمی ہے جو ہمیشہ CIA, موساد, را اور اس جیسی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا رہا. تو اگرچہ حقانی صاحب ذہین ہے, لیکن منصور اعجاز جو ہے ان سے بھی کوئی کم عیار اور چالاک نہیں ہے. تو اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہرحال کسی نہ کسی شکل میں, یعنی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چونکہ براہ راست انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ابھی بھی جب میں لندن میں مختلف لوگوں سے اس حوالے سے جو کچھ کردار ہو سکتے تھے, میں نے کچھ معلومات جرنلسٹوں اور صحافیوں سے اکٹھے کرنے کی کوشش کی, اور جس ڈٹائی کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کنونس ہیں ان شواہد کی بنیاد پہ, تو اس سے میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ حقانی صاحب کو بہرحال ٹریپ کیا گیا ہے. اور وہ ہمارے پشتو میں ایک مقولہ ہے کہ ہوشیار پرندہ یا تو پستا نہیں ہے, اور جب پنستا ہے تو پھر بیک وقت اس کی دونوں ٹانگیں جال میں پھنستی ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ صافی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور. آپ دیکھ رہے تھے سیاست منع ہے. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں, facebook.com/سیاست. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.